اسے جو بھی عمل کرتے ہیں کہ اس میں خوش تو ہو سکتے نا، چلو اللہ کی توفیق دی کہ چلو مطلب قرآن پڑھنے کی یا شریف پڑھنے کی توفیق ملی، اس میں خوش ہو سکتا ہے یا خوش بھی نہیں ہو؟ شروع میں خوش ہوتا ہے بندہ کہ میں نے نا جو آخر چلتا ہے تو اس کو اپنے اعمال کی کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کہ ایک بزرگ کے بارے میں نے سنا کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد نا اپنا منہ چھپا لیتے تھے. لوگ بولتے کیا ہو گیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نماز میں منہ پہ نہ مار دی جائے. اور ایک بزرگ فرماتے میں روزانہ صبح اٹھ کے شیشہ دیکھتا ہوں. ہم بھی دیکھتے ہیں نا. کہتے مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں کر دیا گیا، چہرہ بگڑ تو نہیں گیا میرا گناہوں کی وجہ سے. ایک بزرگ فرماتے عراق میں بغداد میں قحط پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ہے، اگر میں مر جاؤں تو لوگوں کو اس میری نحوست سے نجات مل جائے. میری وجہ سے یہ روزی نہیں ملتی لوگوں کو، نحوست ہے میری، یہ گناہوں کی نحوست ہے. ایک دو لوگوں کے لیے عاجز نہیں تھے، اپنے لیے عاجز تھے. تحدیث نعمت کیا ہوتا ہے؟ تحدیث نعمت تو ایک کیفیت کا نام ہے. بالکل بالکل نعمت ہے، وہ ایک کیفیت ہے. سلوک والا معاملہ ان کیفیتوں سے الگ ہو جاتا ہے. وہ ایک جب فیز میں داخل ہو گیا نا، وہ اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی ہے نا، اس کے لیے 100 خون معاف ہے. اس کو وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا کیونکہ اس میں بھائی کوالیفائی نہیں کیا، اس نے کوئی سائن نہیں کیے، وہ کسی کورس میں آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا فوجی ٹریننگ کے لیے آپ جائیں، جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں ہو جاتے تب تک آپ بالکل سیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو کمانڈوز کی ٹریننگ میں چلے گئے، اب دیکھو جو آپ کا حال وہ کریں گے، کوٹ کے اور مار کے اور تربیت کر کے. آپ بولیں گے یار ایسے تو یہ تو میری عزت ہی نہیں کر رہے، کیا میں پاکستان کے شہری نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں ویسا نہیں ہوں. بولیں گے بھائی یہ کورس ہے، خاموش ہو جاؤ. تو یہ جو تمہارے معاملات ہیں سویلین کے آئیے، فوجیوں کے یہ والے معاملات نہیں ہوتے. کمانڈوز کے اور سخت ہوتے، بحری کمانڈوز کے اور ہوتے ہیں. تو جب آپ راہ سلوک میں آ گئے تو آپ عوام والے پروٹوکول مت مانگے. عوام تو دعا بھی کرے گی اور معاذ اللہ وہ تو پتنی وہ جو بھی جو ہے کرتی رہے بیچاری، خیر ہے. اب جب آپ عرفان کو پانے کے لیے، معرفت کے حصول کے لیے آپ ایک طرف نکل گئے تو اب آپ آپ کو اس کے قاعدے اور قوانین کے ماتحت ہونا پڑے گا. پھر یہ ناز و انداز نہیں چلیں گے عوام والے. اس میں تو دعا بھی کہتے ہیں نہیں تم دعا مانگنے والے کون ہو بھائی، وہ تو منع کر دیتے ہیں کہ دعا نہیں مانگ رہی، بس تم اللہ جو کرتا صحیح کرتا ہے. ہاں صحیح کرتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط کیوں کرے گا؟ آئندہ جو کرے گا صحیح کرے گا. ٹھیک ہے، تو تم اس کو مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ ایسے کر دے. بھلا یہ باتیں عوام کے لیے تو نہیں ہے. عوام کو تو یہ بھائی خوب دعا مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹے اللہ سے مانگو. کیوں؟ ارے کسی بہانے تو اللہ سے تعلق جوڑ لو، اپنا کچھ لے کے جوڑ لو. عوام تو اللہ کو بھلی ہوتی ہے نا. اب اہل سلوک والے معاملات میں اور عوام کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں یہ پروٹوکول نہیں ملے گا تم جو مرضی دعائیں مانگتے رہو. ان کو کہا جاتا ہے بھائی دیکھو تم سمجھدار آدمی ہو، ذرا مجھے بتاؤ تم اللہ کو کوئی مشورہ دے سکتے ہو؟ یا اللہ ایسے نہیں ایسے کر دے، نہیں نا. اچھا جو وہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، غلط تو نہیں کبھی کیا اس نے، نا استغفر اللہ، آئندہ بھی صحیح کرے گا. ٹھیک تو بھائی تو اپنا کام کر. تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو چپ چاپ جو ہے نا عبادت کر، ختم ہو گئی بات. اچھا وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، مالک الملک. قبول کر لے گا تو اس کی مہربانی ہے، اور نہ کرے تو اس کا حق ہے. تو فرمائش کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بندے کی حقیقت یہی ہے، یہ فنا یہی تو ہے
کہ اپنے حقوق وہ حقوق جو اللہ نے اس کو اپنے مخلوق ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں کہ تم دعا مانگ لو، تم ایسا کر لو، ایسا کر لو، اس سے وہ دستبردار ہو کے روزہ رکھ لیتا ہے، ان حقوق سے دستبردار ہو کے، جیسے وہ روزہ رکھ لے، ہم روزہ رکھتے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا آگے کھانا پینا یہ سب کرنا ٹھیک ہے، نفلی طور پہ چلو کرتے ہیں، وہ تو ہم اپنی ہی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اب راہ سلوک میں بھی یہی ہے کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، عام شخص ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق ہے، لیکن ہم نے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو، یا اللہ جیسے تو کر۔ ہم دعا فرمائشیں کر سکتے ہیں، اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی معرفت کے لیے ہم نے ان معاملات کو ترک کر دیا۔ اب ہم وہ والا پروٹوکول نہیں لے سکتے جو ٹریننگ سے پہلے کا تھا، یہ ٹریننگ والا، کیونکہ اس میں جو عہدہ ملے گا وہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو راہ سلوک میں صحیح معنوں میں قدم رکھتا ہے، سب سے پہلا پروٹوکول اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے کسی عمل کا حساب نہیں ہوگا، اس سے پہلا حساب کتاب جنت ہے۔ تو جو لوگوں کو پتہ نہیں کیا حساب کتاب، پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے وہ گھومتے پھریں گے محشر میں، حساب کتاب ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، مار کٹائی ہوگی، حقوق کا لینا دینا ہوگا، نیکیوں کا تبادلہ، گناہوں کا تبادلہ ہوگا، وہ کرنے کے بعد اس کو کسی ادنا درجے کی جنت حاصل ہوگی۔ وہ اہل سلوک کو جو اخلاص کے ساتھ اس راہ میں آتے ہیں، ان کو پہلے قدم پہ وہ چیز حاصل ہوگی۔ کیوں؟ ترک دنیا یہی تو ہے کہ اس نے اپنا اختیار چھوڑ دیا تھا، روزہ رکھ لیا نا، تو یہ اختیار کا روزہ ہے، اس میں اختیار مل بھی جاتا ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں اختیار چاہیے نہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ سلوک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ اس پہ وہی چلاتا ہے اپنے کرم سے، فضل سے، کہ اگر ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، تو پھر اس میں ہم سچے ہو کے چلیں، اس طرف نہیں کہ ہم ابھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ عوام الناس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر عوام الناس میں آ جائیں، آپ کے لیے ہزاروں پروٹوکول ہیں، آپ کے لیے جو چاہیں دعا مانگے، جو چاہیں عمل کریں، وظائف کریں، دنیا کے لیے کریں، جنت کے لیے کریں، جو چاہیں کریں۔ لیکن اگر محبت الہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے قاعدے اور قوانین الگ ہیں، تو اس میں پھر یہ کہ ذرا اس کا انجام بہت اچھا ہے، ان قاعدے قوانین کا انجام بہت اچھا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بھائی جو اس نے صحیح جو صحیح کیا، جو آگے کرے گا وہ بھی صحیح کرے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ ظلم کا خوف نہیں ہے، میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں اس نے کیا، نہ کبھی کرے گا، تو کس بات کا خوف ہے؟ میرے ساتھ اس نے کبھی برا نہیں کیا، نہ کبھی کرے گا، تو کس بات کا خوف ہے؟ میرے ساتھ اس نے کبھی برا کیا نہیں تو غم کس بات کا ہے؟ کوئی نعمت اس نے جو میرے لیے لکھی تھی وہ کسی کو دی نہیں، مجھے ہی دی، اور جو لکھی ہے میرے لیے وہ کسی کو دے گا نہیں، تو نہ خوف ہے نہ غم ہے تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے نہ آئے نظروں میں، دل میں ہی نظارہ کافی ہے۔